امام بہقی نے روایت کی ہے کہ قریش کا جو قافلہ ہے وہ ملک شام سے مکہ آ رہا تھا، اور اس میں بہت زیادہ غلہ اور ساز و سامان تھا اس قافلے کے اندر، اور اس قافلے کے ساتھ جو ہیں اس کی سیکیورٹی کے اوپر 40 سوار تھے۔ اچھا، ان میں ابو سفیان، عمرو بن عاص اور دوسرے بھی جو قریش کے کافر تھے وہ لوگ بھی موجود تھے۔ اب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی خبر دے دی کہ محبوب وہاں سے، یا رسول اللہ، وہاں سے ملک شام سے ایک مشرکین کا قافلہ واپس جا رہا ہے مکہ مکرمہ۔ اب آپ نے مسلمانوں کو بتایا تو اس خبر سے مسلمان جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو قافلے کے اوپر حملہ کر کے قافلے کا جو مال وغیرہ ہے اس کو ہم ان سے لے لیتے ہیں، کیونکہ کافر تھے، منافق تھے، شروع سے ایک جنگ چل رہی تھی۔ اچھا، اب اس قافلے میں مال بہت زیادہ تھا، اور اس کے جو سیکیورٹی کے اوپر لوگ تھے وہ بہت کم تھے۔ مال اس میں بہت تھا، لاکھوں کروڑوں روپے کا مال ہوگا اس میں، مگر سیکیورٹی کے اوپر جو لوگ تھے، وہ جو محافظ تھے، وہ بہت کم تھے۔ اچھا، جب وہ قافلے پر حملے کے ارادے سے نکلے، اب سب لوگ قافلے پر حملے کے ارادے سے نکلے، تو مکہ مکرمہ والوں کو اس کی خبر ہو گئی، مکہ مکرمہ میں کفار کو اس کی خبر ہو گئی۔ اب ابو جہل نے کیا کیا، اس نے کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر آواز دی، اس نے کہا، اے اہل مکہ، مکہ کے لوگوں، ہر مشکل اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قافلہ لوٹ لیا، اگر انہوں نے قافلے کے اوپر قبضہ کر لیا، تو پھر تم ہرگز فلاں نہ پا سکو گے، یہ اس نے کہا، ابو جہل نے۔ اچھا، انہی دنوں عباس بن عبد المطلب کی جو بہن تھی، انہوں نے خواب دیکھا، انہی دنوں خواب دیکھا، اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میرا خواب سن لو، پہلے میرا خواب سمجھ لو۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شتر سوار آیا ہے، اور اس نے پکار کر کہا ہے کہ اے عہد شکن قوم، اے وعدوں کو توڑنے والی قوم، 3 دن کے اندر اندر جن جگہوں پر تم نے قتل ہونا ہے وہاں پہنچو، 3 دن کے اندر اندر۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے، 3 دن کے اندر اندر وہاں پہنچو جن جگہوں پر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اور اس نے پہاڑ سے ایک چٹان الگ کر لی، اور مکہ کے ہر گھر میں اس چٹان سے ایک ایک پتھر ٹوٹ کر پہنچ گیا۔ اچھا، اب عباس نے جو ان سے یہ خواب ابو جہل کو سنایا، تو ابو جہل نے کہا کہ تم مردوں، اس نے آگے سے مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے جب یہ خواب سنا، انہوں نے خواب سنایا، اس نے کہا تم مردوں کی نبوت پر تو راضی نہیں ہوئے تھے، تو تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کرنا شروع کر دی ہے، دعویٰ نبوت کر دی ہے، یعنی تم مردوں کی نبوت پر تو راضی نہ ہوئے، تو اب اپنی عورتوں کی نبوت وہ بھی دعویٰ کر دیں گی، تو تم ان کی نبوت کو بھی قبول کر لو گے۔ تو ابو جہل تمام مکہ والوں کو لے کر نکلا، اور یہ ایک بہت بڑا لشکر بن گیا۔ تو ابو جہل کو بتایا گیا کہ ابو سفیان نے، اب ابو جہل کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان نے کیا کیا ہے کہ جو قافلہ مال والا ملک شام سے آ رہا تھا، اس نے اس کا جو راستہ ہے نا، وہ یہ قافلوں کی یا جنگی حکمت عملیوں کے تحت اس نے وہ تجارتی مال تھا اور بہت مال تھا، اس نے اس قافلے کا رخ جو ہے نا وہ چینج کر دیا ہے، اور وہ ساحل سمندر کی طرف سے نکل گیا ہے، اور وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ تو تم لوگ اب ادھر نہ جاؤ، یعنی بدر کے مقام پر تم لوگ اب واپس مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مگر اس نے کہا کہ خدا کی قسم اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ہم اپنی اونٹوں کو ذبح کریں گے، شراب پیئیں گے، ہماری باندیاں آلات موسیقی کے ساتھ گانے بجائیں گی، گائیں گی، ناچیں گی وہ، اور تمام قبائل عرب ہمارے نکلنے کی خبر سن لیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بے شک انہوں نے ہمارے قافلے کو نہیں لوٹا، ابو جہل نے کہا، لیکن وہ اپنی قوم کو لے کر میدان بدر میں آ چکے ہیں، اور میدان بدر میں تمام قبائل جو ہیں عرب کے، وہ سال میں ایک مرتبہ اپنا بازار لگاتے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے 2 گروہوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی وہ جو قرآن کی آیت کے اندر جن 2 گروہوں کی بات ہوئی ہے، اللہ نے آپ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا کہ ان 2 گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ جس کو آپ پسند فرما لیں۔ اب تجارتی قافلہ ہے یا پھر جو قریش کا جو لشکر آ گیا ہے جنگ کے لیے ابو جہل وغیرہ کی ساتھ جو ان سے، یا پھر وہ ہے جو آپ کہیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اب قریش مکہ ہر مشکل اور ہر مصیبت کا جو چیلنج تھا وہ قبول کر کے مکے سے نکل کر یہاں آن پہنچی۔ حضور نے صحابہ کرام کو بتایا کہ مکہ مکرمہ کے جو قریش ہیں وہ یہاں آ گئی ہیں، اور تمہارے نزدیک تجارتی قافلے پر حملہ کرنا پسندیدہ ہے یا لشکر کفار پر حملہ کرنا؟ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ وہ جو قافلہ ملک شام سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے اس پر حملہ کرنا بہتر ہے، اس پر حملہ کر دیں، یا جو مکہ مکرمہ سے یہاں لشکر آ گیا لڑنے کے لیے اور وہ یہاں پہنچ گیا، یا اس سے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی بنسبت، انہوں نے حکمت اپنی کچھ سوچا، انہوں نے کہا دشمن کا مقابلہ کرنے کی بنسبت تجارتی قافلے پر حملہ کرنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ ذرا متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو سنو، تجارتی قافلہ جو ہے وہ ساحل سمندر کے راستے ابو سفیان نے اس کا راستہ تبدیل کر دیا ہے، اور وہ اب تمہاری پہنچ سے باہر ہو گیا ہے، وہ تمہاری پہنچ سے اب محفوظ ہے، تم اب اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے خبر ملی یا جو بھی اس کو کسی نے جاسوس نے اس نے راستہ تبدیل کر دیا، اب تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ادھر ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ چکا ہے۔ اب پھر کچھ لوگ بھی صحابہ کرام کے اندر بعض لوگ تو اجل صحابہ کرام تھے، بعض نئے بھی تو لوگ ایسے تھے نا جو ایمان لائے تھے نئے، تو صحابہ کرام پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں قافلے کے پیچھے جانا چاہیے، ہمیں دشمن سے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اور غضبناک ہوئے، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور زیادہ۔ تو اب جب حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے یہ کیفیت دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے وہاں بڑی کمال باتیں کی۔ تو پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے کہا کہ آپ وہی کام کیجئے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپ جو بھی ارادہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ عدن کی طرف بھی روانہ ہوئے تو انصار میں سے کوئی شخص آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت مقداد بن عمر نے کہا یا رسول اللہ وہی کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ جو بھی ارادہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں جا کے جنگ لڑ کر لو جن سے۔ بھئی آپ نبی ہیں، اور جس کی ربوبیت کا اور جس کی وحدانیت کا آپ ہمیں سبق دیتے ہیں، آپ اور آپ کا رب دونوں چلے جائیں اور جا کر جنگ کر لیں، ہم یہاں پر بیٹھیں گے۔ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو خود جا کر جنگ کریں، ہمیں کیوں ساتھ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ خدا آپ کے ساتھ ہے، جا کر جنگ جیت جائیں۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے کہ جب تک ہماری آنکھوں کی پلکیں جھپکتی رہیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی برکت سے روانہ ہو۔ پھر بے شک میں قوم کفار کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں، قوم کفار کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اصل میں چیز یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی زبردست تقریر فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو دیکھتے تھے کہ انصار کیا کہتے ہیں۔ یہ تو سب مہاجر تھے، وہ انصار کو دیکھتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ بیعت عقبہ میں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور
دشمنوں سے جو لڑنا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر کریں گے، اور تلوار اس وقت اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں گے، جب دشمن مدینہ منورہ پر چڑھ آئیں گے۔ مگر اب یہ مدینہ منورہ کی حدود تو نہیں نہ تھی، اب یہ تو باہر آ چکے ہوئے تھے، تو اب کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ انصار اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ منورہ کے اوپر چڑھ دوڑے گا، پہنچ جائے گا، مگر اب باہر تھے۔ تو اب حضور انصار کو دیکھتے تھے کہ انصار کیا کہتی ہیں، انصار کیوں خاموش ہیں، یا درمیان میں کچھ لوگ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ ہمیں اس قافلے کے اوپر حملہ کرنا چاہیے اور اس کے سامان کو لینا چاہیے، جب دشمن، وہ تو قافلہ نکل گیا ساحل سمندر کی طرف سے، دشمن تو ہمارے سروں کے اوپر پہنچ گیا جو ان سے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ انصار کے رئیس تھے، سردار تھے انصار کے، اٹھے، انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ حکم کریں کہ ہم گھوڑوں کو برق الغماد حبشہ کے شہروں میں سے ایک شہر ہے وہاں تک بھگا دیں تو ہم آپ کے حکم کی ہر طریقے سے فرما برداری کریں گے، یعنی ہم میں سے کوئی ایک بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب حضرت مقداد بن اسود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، ہم آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا پروردگار، آپ کا رب جائیں اور قوم جبارین سے جا کر لڑیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سے لڑیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب سے لڑیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں جب حضرت مقداد بن اسود نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت اپنے نبی کو کہی تھی، ہم آپ کے دائیں طرف سے، ہم آپ کی بائیں جانب سے، ہم آپ کے آگے سے، ہم آپ کے پیچھے سے دشمن سے لڑیں گے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے اور دمکنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود کی بات کے اوپر حضور کا چہرہ چمکنے لگا، حضور کا چہرہ دمکنے لگا۔ بعض وہ لوگ تھے جن کی بات کے اوپر حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا، یا بعض وہ لوگ تھے لوگ ایسے بھی تھے جن کی بات پر حضور پریشان ہو جاتے تھے یا تکلیف میں آ جاتے تھے، مگر یہ وہ لوگ تھے جن کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور دمکنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ جو بات حضرت مقداد بن اسود کو حاصل تھی، کاش یہ بات مجھے حاصل ہوتی تو میں اس کے مقابلے میں کسی نیکی کو نہ دیکھتا، کاش کہ وہ بات میری زبان سے ایسے نکلتی کہ میرے ہادی، میرے نبی، میرے مرشد میری اس بات کے اوپر ان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا، دمکنے لگتا، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوتی۔